طہارت کے پاکی کی باتیں آپ سماعت فرما رہے تھے۔ غسل کے فرائض، تیمم کے فرائض آپ نے سماعت کیے تھے۔ شریعت میں بڑی اللہ نے آسانی رکھی ہے کہ اگر مشکل ہو، عذر ہو، بیمار ہو، تکلیف ہو تو پانی نہ ہو تو فرمایا تیمم کرو، اللہ کے حضور حاضری دے دو۔ اللہ کی کریم ذات ہے، بڑے کرموں والی ذات ہے، وہ آپ نے اس کی تفصیل سماعت کر لی ہے۔ اللہ نے اس کرم کو قرآن میں نازل کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی وضاحت ہوئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر میں تھے، اور جہاد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے تو ازواج مطہرات میں سے بھی 1 2 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات محترمہ ساتھ جہاد میں ہوتی تھیں کہ خدمت کریں گی، اور صحابیہ بھی ہوتی تھیں کہ خدمت بھی ہوگی، پانی بھی پلا لیں گی، زخمیوں کی مرہم پٹی بھی ہوتی ہے، ایک نظام ہوتا ہے، وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ تو ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے، رات کو دیر سے ایک جگہ قیام کیا، نبی نے فرمایا بھائی آرام کرو، دن بھر جہاد کیا، رات کو چلتے رہے، اب یہاں پڑاؤ کرو، صبح انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تھکے ہوئے تھے، صحابہ نے پڑاؤ کیا، سحری کا وقت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیاری کرو، یہاں سے نکلتے ہیں۔ قافلہ بڑا ہے، رات کو سو کر بندہ اٹھے گا تو وضو تو نہیں ہے، اور ساتھ پانی بھی نہیں تھا، پانی ویسے صحابہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ زبردست لوگ تھے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے ہاں پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی ہمارے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہے، وضو کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ پانی اٹھا کر ساتھ چلتے تھے، جب نوبت آئے گی تو وضو کر کے ہم نماز پڑھیں گے۔ جہاد کے سفر میں جہاں کھانا ہوتا تھا وہاں پانی بھی ساتھ ہوتا تھا، کھانا تھوڑا ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن پانی پورا ہو، اللہ کے حکم میں کمی نہ آئے۔ کیسے لوگ تھے صحابہ کرام، عظیم لوگ تھے۔ تو صحابہ کے بعد پانی ختم ہو گیا سفر سے واپسی پر، جو مشکیزیں ہوتے تھے پاس پانی کے نہیں ہیں، رات کو سوئے، صبح اٹھے، نبی نے فرمایا چلو یہاں سے کوچ کریں گے، آگے ایک وادی آ رہی ہے، وہاں پانی ہے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کوچ کا اعلان کیا تو تیاری ہو رہی ہے، ہر کوئی اپنا اپنا سامان سمیٹے، سامان صحابہ نے سمیٹ لیا۔ اب نبی یہاں سے اعلان کریں گے نکلنے کا تب ہوگا، ویسے اپنی اپنی مرضی تو نہیں ہوتی، ایک نظم ہے اسلام میں، ایک کنٹرول ہے، ایک اتحاد، ایک نظم ہوتا ہے۔ تو اتنے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، وہ نبی کے سفر میں تھیں، ان کے پاس ہار تھا گلے میں، کسی سے مانگ کر لے لیا تھا، وہ ہار ان کا دیکھا نہیں ہے، گم ہے، گر گیا۔ وہ ہار تلاش کرنے میں لگ گئی، نبی نے فرمایا سامان باندھ لیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کیسے؟ میں سامان تو میرا اتنا نہیں ہے، مختصر سا ہے، لیکن میرا ہار گم ہو گیا۔ کہا کہاں گم ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہیں پر گم ہوا ہے، یہ جہاں ہمارا پڑا ہوا ہے اس سے تھوڑی، باقی آگے صحابہ دائیں بائیں ہیں، ادھر گم ہو گیا۔ وہ بھی تلاش کرنے میں لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاش کرنے، چاندنی رات ہے، چاندنی رات میں نبی بھی تلاش کر رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے، ادھر ادھر، یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے۔ اماں بھی تلاش کر رہی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاش، ہار نہیں مل رہا ہے۔ نبی تلاش کرتے کرتے تھک گئے، نبی نے فرمایا پیچھے جہاد کا بھی سفر، رات کا بھی سفر کیا، پھر نبی نے تہجد بھی پڑھے۔ تھکا ہوتا بندے کو جب چیز نہ ملے نا، مقصد نہ ہونا، بندہ ذرا کمزور ہو جاتا ہے، کام پورا ہو گیا، تھکاوٹیں ختم محسوس کرتا ہے۔ نبی نے تلاش کیا، نبی نے کہا میں تھک گیا ہوں، ہار نہیں ملتا ہے۔ نبی نے کہا میں لیٹتا ہوں، تو تلاش کر، میں تھوڑا سا آرام کروں۔ تھک گئے، لیٹنے لگے۔ اماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اللہ کا نبی لیٹ رہا ہے زمین پر، واہ اللہ! اماں ایک دم قریب ہوئی ہیں، اپنی گود میں اپنے ران کو ان کا سرانہ بنا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیا،
کہ آرام کرو، اللہ کے نبی ہار کی خیر ہے۔ نبی سو ہی گئے۔ نیند طاری کرنے والا کون ہے؟ نبیوں پہ بھی نیند طاری کر دیتا ہے، ولیوں پہ بھی طاری کر دے، سارے محتاج ہیں اس کے۔ نبی سو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوتے سوتے اذانوں کا ٹائم ہو گیا، آگے کام نکل گیا، نکلتے 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 روشنی آ گئی ہے، روشنی آئی تو نماز کا آخری ٹائم ہے۔ لوگوں نے ابو بکر صدیق کو کہا پتہ چل گیا نبی رک گئے ہیں، کس وجہ سے رکے ہیں؟ وہ پتہ چل گیا سارے قافلے کو۔ لوگ ابو بکر کو کہنے لگے ابو بکر ما فعل ابنتک، یہ تیری بیٹی نے کیا کیا؟ عائشہ صدیقہ نے، حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ اس کی کمزوری تھی، ہار گم ہوا اور پھر نبی کو روک دیا، اور نبی رکے سارا قافلہ رک گیا، سارا قافلہ رکا۔ والناس لیس علی وضوء، لیس علی وضوء ولیس معاہم وضوء، لوگوں کا وضو بھی نہیں ہے اور لوگوں کے پاس وضو کا پانی بھی نہیں ہے کہ وضو کریں۔ تو نماز کا ٹائم ہے، نماز جاری، اللہ کا حکم۔ یہ صحابہ کے سامنے یہ پیش نظر ہوتا، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں خیر ہے، اللہ کا حکم جاتا جائے، نماز جاتی جائے، ہماری خواہش نہ جائے، ہماری مرضی نہ جائے۔ ہمارے اور صحابہ میں زمین آسمان کا فرق، تبھی ان کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی تھی۔ انہوں نے کہا نماز جاری ہے، اللہ کا حکم۔ یہ تو زخموں کے بھی حالت میں بھی زخم چھلنی، جسم چھلنی ہوتے نماز پڑھتے تھے یہ، کہ نماز نہ جائے۔ ان کے اندر یہ تربیت تھی، اللہ اکبر، عظیم لوگ تھے۔ تو صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق کو ذرا ڈانٹا، باتیں کی، ابو بکر صدیق کو بھی غصہ آیا، بشر ہے، انسان ہے۔ وہ آیا سیدھا بیٹی کے پاس، بیٹی بیٹھی ہوئی، اللہ کا نبی ران میں سر رکھے ہوئے سو رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ خود کہتی فَنَازَغَنِي نَزْغًا شَدِيدًا فِي حَاسِرَتِي، ایک کولو میں آ کر زور سے ایسے مارا ہے عائشہ صدیقہ کو ابو بکر صدیق نے، اور کہا انت خبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے نبی کو روکا اپنی غفلت سے، اور لوگ سارے رک گئے ہیں، نبی کو تو نے روکا، نبی کی وجہ سے لوگ رک گئے، لوگوں کے رکنے کی وجہ سے نماز جاری ہے۔ وَالنَّاسُ لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ وَضُوءٌ، نہ لوگوں کے پاس پانی ہے نہ پہلے کا وضو ہے، کیا کریں نماز کا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے زور سے ابو بکر نے مارا بیٹی کو۔ امام بخاری نے آگے ایک اور جگہ روایت لا کر بتایا، باپ بیٹی کو تنبیہ کر کے مار سکتا ہے، جوان بیٹی کو، شادی شدہ کو بھی مار سکتا ہے کہ بچی یہ کیوں غلطی کرتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی مجھے ایسی لگی، میں نے حرکت نہیں کی ہے، تکلیف ہوئی ہے، میرے آنسو گرے ہیں، حرکت نہیں کی کہ نبی کے آرام میں فرق نہ آ جائے کہ نبی تھکا ہوا ہے، لیکن میرا آنسو جیسے گرا نیچے نبی کے رخسار پر لگ گیا، نبی کے رخسار پر لگا، نبی جاگ گئے، نبی جاگے، اٹھے بیٹھے، اور ابو بکر صدیق آہستہ آہستہ ڈانٹ رہا تھا بیٹی کو، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھ رہا ہے، عائشہ بھی لحاظ رکھ رہی۔ ابو بکر صدیق اٹھے بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے، کہا کیا ہو گیا؟ آگے ابو بکر نے وہی شکایت کی، اللہ کے نبی لوگ پریشان ہیں، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، روشنی پھیل گئی ہے، آخری وقت ہے، ابھی تک اس نے آپ کو روکا ہوا ہے، آپ بھی رکے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس وضو کا پانی نہیں ہے، نماز کا کیا ہوگا؟ تو میں اس لیے اس کو ڈانٹ رہا تھا، اس کی غفلت تھی، ہار گم کیا اس نے، اس کی ہار کی وجہ سے ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ، فرمایا ہاں، ابو بکر صدیق نے بیٹی کو ٹھیک ڈانٹا، گرفت کی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو گرفت کریں تو راہ راست پہ ہو جائے، لیکن دنیا کے دن ہے نا بچوں کو نہ چھیڑنا، بچیاں آزاد ہیں، بلکہ ہماری حکومت نے تو تشدد نسواں بل پیش کر کے یہی کہا ہے، باپ بیٹی کو نہیں پوچھ سکتا ہے رات کو کہاں سے آئیے تو۔ ادھر ابو بکر بیٹی کی گرفت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو نے یہ کمزوری کیوں دکھائی ہے؟ تبھی تو معاشرہ بنتا ہے، گرفت ہوتی ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں وحی نازل ہو گئی ہے، وحی نازل ہوئی، چادر نبی پر ڈالی، چادر ہٹائی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سارے تماشے میں تھے کہ کیا ہوگا نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں اپنے کجاوے کے پاس چادر کی ہوئی، نبی ادھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیمم کی آیت نازل کی ہوئی سنا دی ہے کہ فرمایا قرآن کہتا ہے، رب کہتا ہے اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے یا پانی پر تمہیں طاقت اور توفیق نہیں ہے تو تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے، فتیمموا صعیدا طیبا۔ قرآن نے یہ ذکر کیا، نبی نے پھر طریقہ تیمم کا سکھا دیا، وہ میں نے پرسوں ذکر کیا تھا۔ 3 فرض بتائے، نیت کرو، ایک ضرب مارو زمین پر چہرے پر، دوسری ضرب سے ہاتھوں کے اوپر مل دو، بس ہو گیا کام۔ فرمایا کرو چلو نماز پڑھتے ہیں۔ اس وقت حضرت اسید بن حضیر کھڑے ہوئے، سارے لوگوں نے تیمم کیا 1-آدھے منٹ میں، سنتے پڑھی، جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہوئی ہے، نبی نے نماز پڑھائی، نماز سلام پھیرا مختصر ترین صورتوں پر۔ یہ ٹائم کا لوگوں کا لحاظ ہے شریعت میں کہ ٹائم کا لحاظ رکھو بھائی، مختصر کرو، اتنی لمبی کر کے اپنی نماز کو خراب کرتے ہو، لوگوں کا لحاظ رکھو، مختصر کر دو۔ تو لوگ بھی تھکے ہوئے تھے، وقت بھی آخر کا تھا، نبی نے مختصر ترین 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، سلام پھیرا، صحابہ بڑے خوش، ماشاءاللہ۔ اسید بن حضیر کھڑے ہو کر کہنے لگے یا آل ابی بکر ما ہی برکتکم، او ابو بکر کے خاندان والو تمہاری کیا برکتیں ہیں، تمہارا کوئی بھی مسئلہ پیش ہوتا ہے اللہ تمہارے لیے حل نکال لیتے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں لے آتے ہیں۔ پریشانی تمہاری ہوئی، ہار تمہارا گم ہوا ہے، پر آسانی ہمارے لیے ہو گئی ہے۔ ایک مسئلہ واضح ہو گیا ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھو۔ اور اب اسید بن حضیر بیچارہ کھڑے ہو کر رو کر کہتا ابو بکر تمہارے خاندان کی برکتیں کیا کیا ہیں۔ اور آج کل کم بخت ابو بکر کو عمر کو گلیوں میں برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، اللہ ان منحوسوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ ابو بکر لوگ تھے۔ اور اب نماز پڑھائی نبی نے، صحابہ سارے خوش، یا رسول اللہ یہ آج ہی یہ تیمم ہوا یا آئندہ بھی؟ فرمایا آئندہ بھی پانی نہ ملے تیمم کر لینا، آئندہ پانی پہ طاقت نہ ہو، بوڑھے ہو، کمزور ہو، اپاہج ہو، تیمم کر کے نماز پڑھو، ہو گیا سب۔ قیامت تک کے لیے یہ برکت جاری ہو گئی۔ اب کتنی بڑی سہولت ہے۔ اور پھر صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد، ابو بکر کو مبارکبادیں دینے لگے، کتنی بڑی عظمت ملی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، صحابہ خوش، چلو اب کچھ کرو، چلتے آگے۔ سورج نکل گیا تھا، آخری ٹائم تھا، چلو چلتے ہیں۔ چلا اما عائشہ صدیقہ کجاوے میں بیٹھیں، کجاوا 4 آدمی اٹھا کر اونٹنی پہ رکھ لیتے تھے، اونٹنی کو اٹھایا، جہاں اما عائشہ صدیقہ بیٹھی تھیں اپنی اونٹنی کے پاس، وہیں اونٹنی کو اٹھایا، اونٹنی کے نیچے ہار پڑا ہوا نظر آ گیا۔ میری بات سمجھ آئیے؟ ہار کہاں ملا؟ اونٹنی کے نیچے۔ اب آج کل ہماری شیطان نے مت ماری ہوتی ہے، تھوڑی دیر پہلے بھی اسی شرک کے اوپر بات ہوتی تھی۔ آج کل کہتے ہیں بچاؤ، فلاں بھی جانتا ہے، فلاں بھی جانتا ہے، دلوں کی باتیں بزرگ جانتے تھے۔ میں فلاں صاحب کے پاس گیا تھا، وہ میری بات سمجھ گیا تھا، وہ دل کی بات سمجھ گیا تھا، وہ اتنا بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، فلاں نے تویز کیے، فلاں نے تویز کیے، یہ بھی جان لیتے ہیں۔ ارے وہ سارے جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھ سکے کہ ہار اونٹنی کے نیچے پڑا ہوا، اٹھاؤ اونٹنی کو، غیب جاننے والا صرف اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ کو نہیں پتہ چلا، پریشان ہوئی کہ اونٹنی کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے۔ اماں ولیوں کی ماں ہے، سارے ولی جمع ہو جائیں اما عائشہ کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ولی ہے، صحابی ہوتا ہے، اماں ہے۔ اور اللہ کا نبی، نہ صحابہ کو پتہ چلا، نہ ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، نہ اما عائشہ کو پتہ چلا، نہ نبی کو پتہ چلا۔ اور ادھر ہماری کھیل کیا ہے، فلاں بھی جان لیتا ہے، یہ بھی جان لیتے، کوئی بھی نہیں جانتا ہے، جاننے والا صرف اللہ ہے، عالم الغیب، اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ جب بتاتا ہے اپنے نبی کو بتا دیتا ہے، اور 7 آسمانوں کی اوپر کی خبر بھی وہ بتاتا ہے نبی کو، پھر اور 7 زمینوں سے نیچے کی خبر بھی بتا دیتا ہے، جنت اور جہنم کی خبریں بھی پھر قرآن میں آئی ہیں، اللہ نے بتائیں تو آئی ہیں، لیکن جاننے والا صرف اللہ ہے۔
فرمایا مومن اپنا عقیدہ صاف رکھ، یہ ہمارے عقیدے میں بڑی خرابی ہے، فلاں بھی یہ جانتا ہے، فلاں اتنا کمزور شرک والا عقیدہ ہے۔ اللہ ہمیں اس شرکیات سے لغویات سے محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو رحمتوں کا فیضان عام فرما دے، رحمت والا عشرہ جا رہا ہے، یا اللہ تو ہمیں رحمت نصیب فرما، ساری امت کو رحمت نصیب فرما، پریشان حال امت کے اوپر رحمت فرما، فلسطین کے مجاہدین، فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اس بے کسی کے عالم میں وہ روزی بھی رکھ رہے ہیں، دین کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، قبلہ بیت اول کی بیت المقدس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرما، ان کو استقامت نصیب فرما، ان کی مدد کے فیصلے فرما، ان کے مقابلے میں جتنے کفر اکٹھے ہیں یا اللہ ان کو شرمندہ فرما دے، یا اللہ جتنا کفر اپنے اسلحے کے ساتھ آئے یا اللہ اس کو ذلیل فرما دے، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، رحمت والے عشرے کے طفیل یا اللہ رحمتوں کے طفیل بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ بہت سارے احباب نے دعاؤں کا کہا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کا کہا جو نہ کہہ سکے سب کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی خدمت گزاروں کو، ان کی تیمارداروں کو مزید خدمت کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ نصیب فرما، مسلمانوں کو ایک دوسرے کی ہمدردی نصیب فرما، اتحاد نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی سب کو آسانی سے نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ ایک دو نمازی ساتھی اپنی شدید بے روزگاری کا ذکر کر رہے تھے، دعا فرمائے اللہ ان کی بے روزگاری کو دور فرمائے، اللہ بہتر روزگار نصیب فرمائے، اللہ حلال کی روزی ان کو بھی نصیب فرما، اور جتنے بے روزگار ہیں اللہ ان کو بھی حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد۔